السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گریٹ. ابھی ہم آڈیٹنگ کا چیپٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں، چیپٹر 13. اور اس سے پہلے ہم نے لاسٹ 9th اور 10th بیسیکلی چیپٹرس کے اندر ہم نے جو چیز پڑھی تھی وہ ہم نے 12th چیپٹر کور کیا تھا، اور ہم چیپٹر 13 پڑھ رہے ہیں ابھی. اور اس سے ریلیٹڈ ابھی میں نے آپ کو جو ہے کچھ چیزیں کلیئر کرنی، تو وہ آپ سن لیں. سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ جو ہے بزنس لاء کی جو اسائنمنٹس ہیں اور کوئزز جو ہیں اپروکسیمیٹلی میں نے آپ کو ایک کوئز جو ہے وہ کنڈکٹ کر لیا ہوا ہے، اور دوسرا کوئز جو ہے وہ شاید عید کے بعد ہو یا عید سے پہلے ویک میں ہو جائے، تو میں آپ کو اویئر کر دوں گا کہ وہ کب ہوگا. اور اسائنمنٹ جو ہے اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو آلریڈی دے چکا ہوں، اور وہ آپ فرائیڈے تک میرے خیال سے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے جو آپ نے سبمٹ کرنا ہے، اور جو بھی ہے وہ آپ اسے کلیئر کریں گے. اور اس کی بھی اسائنمنٹ اور کوئز جو ہے آپ کو دینا ہے، تاکہ ہمارا یہ جو دونوں سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ایک اسائنمنٹ اور ایک کوئز کلیئر ہو جائے. اور اس کے بعد جو ہے اس کے لیے اویئر رہیے گا، ٹائم سے پہلے آپ لوگوں نے جمع کروانا ہے. اگر ٹائم کے بعد مطلب جو ڈیو ڈیٹ وہاں پہ لکھی گئی ہوئی ہے، میں نے وہاں مینشن کیا آپ کے اسائنمنٹ کے لیے کہ اگر وہاں پہ وہ لیٹ کرتے ہو آپ تو وہ سبمیشن نہیں ہوگی، وہ آٹومیٹیکلی وہاں پہ سبمٹ نہیں کرے گا آپ کی اسائنمنٹ کو. سو کائنڈلی آپ اس کے لیے اویئر رہیے گا، اس پہ پریپیئر رہیے گا. میں آپ کو اس سے پہلے بھی ایک جو ہے آپ کو ایک میسج دے دوں گا، ایک وائس نوٹ دے دوں گا، آپ کو بتا دوں گا کہ کائنڈلی اس چیز کے لیے اویئر رہیں، اور اس چیز کو جو ہے ٹائملی اس کو آپ سبمٹ کروائیں. سو ابھی جو ہے ہمارا چیپٹر 13 ہے جو ہمیں پڑھنا ہے، اور اس کے اوپر کیا ہے کہ آڈیٹنگ فکسڈ اینڈ انٹینجیبل ایسٹس. فکس ایسٹس اور انٹینجیبل ایسٹس کے بارے میں آڈیٹنگ ہمیں کس طرح سے کرنی ہوتی ہے. بیسیکلی ہم ہر ایک چیپٹر کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس کی جو ہے آڈیٹنگ پڑھ رہے ہیں، کہ مطلب ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو کس طرح سے چیک کرنا ہوتا ہے آڈیٹر نے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ سیلز سے ریلیٹڈ جتنے بھی سیلز سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، مطلب جو چیز سیل کرتے ہو اس سے ریلیٹڈ پورا ایک چیپٹر پڑھا کہ آڈیٹنگ اس کے اندر آڈیٹر کیا کرتا ہے، آڈیٹر کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، آڈیٹر کس طرح سے جو ہے وہ اس کی آڈیٹنگ کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے پرچیز سے ریلیٹڈ مطلب جو بھی وینڈر سے ریلیٹڈ ہمارا کنٹیکٹ ہوتا ہے، جو ہم چیزیں خریدتے ہیں اس کی ٹائم فریم، اس کا مال دیکھنا، اس کی کتنا مال پڑا ہوا ہے، کتنا منگوایا ہے، اس کے اوپر کمپلیٹ ایک جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے، اس کی ایویلیویشن کی جاتی ہے، اس کو بیسیکلی آڈٹ کیا جاتا ہے. تو ہم نے 4-5 چیپٹرس کے اندر جو ہے ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں ہر ایک پورشن بنانا ہوتا ہے، بیسیکلی ایک ایک چیز کو لے کے ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے. تو اب ہم جس چیز کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، اسے بیسیکلی کہا جاتا ہے ایسٹس ہوتے ہیں. بیسیکلی وہ ایک ہوتے ہیں ٹینجیبل ایسٹس، ایک ہوتے ہیں انٹینجیبل ایسٹس. تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ایک فکس ایسٹ کا بتایا جا رہا ہے. فکس ایسٹ آپ کو پتہ ہے کہ لانگ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے. اور یہ آسانی سے جو ہے مطلب ایک جگہ پہ اگر فکس ہو جاتے ہیں، فکس ایسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑی مشینری ہے، بلڈنگ ہے، جس کو آسانی سے موویبل نہیں ہوتی، جس کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا مشکل ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا یعنی کہ فکس ایسٹ کا ایک نیگیٹو پوائنٹ کہہ لیں یا پھر جو بھی پوائنٹ کہہ لیں تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ فکس ایسٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب وہ ایک جگہ پہ یعنی کہ بلڈ ہو جاتا ہے، جب وہ بن جاتا ہے تو وہ اس کی جگہ اس کو موو کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ وہاں سے موو نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی ایگزامپل اس کی بلڈنگ ہے کہ آپ ایک جو ہے فیکٹری بنا دیتے ہو ایک جگہ کے اوپر، تو اس کے بعد یہ نہیں کہ فیکٹری اٹھا کے کل کو کہیں اور لے کے جا سکتے ہو. سو اس کے اوپر کس طرح سے ہم جو ہے وہ آڈیٹنگ کرتے ہیں وہ دیکھیں گے اس چیپٹر کے اندر. ہاف چیپٹر کو انشاءاللہ کلیئر کریں گے اس لیکچر کے اندر. اس کے بعد انٹینجیبل ہے، ایک ہوتا ہے ٹینجیبل، ایک ہوتا ہے انٹینجیبل. ٹینجیبل کا مطلب ہوتا ہے جسے آپ فزیکلی ہاتھ لگا سکتے ہو، فزیکلی آپ چیک کر سکتے ہو، اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہو، سب کچھ اس کی ایویلیویشن کر سکتے ہو، اس کی ویلیو ہوتی ہے. بیسیکلی ایک ویلیو تو دونوں کی ہوتی ہے، انٹینجیبل کی بھی ہوتی ہے. انٹینجیبل کا مطلب ہوتا ہے جسے آپ فزیکلی چیک نہیں کر سکتے، فزیکلی آپ اس کو جو ہے آپ ٹچ نہیں کر سکتے، آپ فزیکلی اس کو دیکھ نہیں سکتے. بیسیکلی اس کی ویلیو ورچوئل ہوتی ہے. جیسے کمپنی کا جو نام ہوتا ہے نا، مطلب ہم نے 5 سال لگائے اور کمپنی کا ایک نام بنایا ہے، تو اس کی ایک گڈ ول ہوگی. گڈ ول کو بیسیکلی ہم ٹینجیبل کہتے ہیں، انٹینجیبل کہتے ہیں سوری. انٹینجیبل ساری وہ چیزیں آتی ہیں جس میں کمپنی کا نام، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کمپنی سیل آؤٹ کر رہی ہوتی ہے، کمپنی کا نام ہوتا ہے، اور وہ ساری وہ چیزیں جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، جس کو ہم ٹریڈ مارک کمپنی کا، اس طرح کی چیزیں.
اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے فکس ایسٹ اور انٹینجیبل ایسٹس کی جو ہے آڈیٹنگ کی جاتی ہے. چیپٹر 13 ہے, ہاف چیپٹر انشاءاللہ کلیئر کریں گے اس کے اندر. اب یہاں پہ آپ کو فرسٹ سلائیڈ کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ اس چیپٹر میں ہم نے کور کیا کرنا ہے. گیٹنگ فیملیئر ود دا فکس ایسٹس ٹرانزیکشن اینڈ ڈیپریسیشن. ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ فکس ایسٹ ٹرانزیکشنز ہوتی کیا ہیں اور ڈیپریسیشن کیا ہوتی ہے, کن کن چیزوں کے اوپر کس کس ٹائپ کی ڈیپریسیشن کی جاتی ہے. تو کوشش کریں گے کہ ہم دو جو چیزیں ہیں اس کے اندر ہم وہ کلیئر کریں. کنسیڈر انٹینجیبل ایسٹ اینڈ امورٹائزیشن. امورٹائزیشن دیکھیں وہ کیا ہوتی ہے, انٹینجیبل ایسٹس کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد جو تھرڈ چیز ہے وہ ڈیلنگ ود دا پری پیڈ ایکسپینسز اینڈ ڈیفرڈ چارجز. پری پیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے پے کر دیتے ہیں, مطلب جیسے ہم لوڈ وغیرہ کرواتے ہیں اپنے موبائلس کے اندر, جو ہم ریچارج کرواتے ہیں تو ہم 100 روپیز کا لوڈ کرواتے ہیں اور ہمارے موبائل میں پیسے آتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے یوٹیلائز کرتے ہیں. خرچہ ہم پہلے کر دیتے ہیں, استعمال ہم بعد میں کرتے ہیں. تو اس طرح کے ایکسپینسز کو دیکھا جائے گا کہ وہ کیا ہوتے ہیں. ڈیفرڈ چارجز کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کے لیے ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ڈیفرڈ چارجز کیا ہوتے ہیں. تو یہ سارے وہ آبجیکٹیو ہیں جو آپ نے کور کرنے ہیں. اس کے بعد فورتھ چیک پوائنٹ ہے وہ کیا ہے, اسیسنگ فکسڈ ایسٹ ریلیٹڈ رسک اینڈ انٹرنل کنٹرول. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چیک کرنا ہے فکسڈ ایسٹ کو دیکھنا ہے, اس کے رسک کو, مطلب کہ جو فکس ایسٹ ہے اس کے اوپر ہمیں خطرے کیا ہوتے ہیں, ہمیں اس میں کیا کیا ہونے کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑ سکتا ہے. لائک ایک بہت بڑی مشینری ہے, آپ اس کو اپروکسیمیٹلی 10 لاکھ کا لے کے 2 لاکھ اس کے اوپر لگا کے اس کو فکس کیا گیا ہے, تو وہ اگر خراب ہو جاتی ہے تو اس کا کیا رسک رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کس طرح سے نقصان میں یعنی کہ آ سکتی ہے, اس کے اوپر کیا کیا جو ہے وہ نقصان ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اور انٹرنل کنٹرول سے ریلیٹڈ کمپنی جو کام کر رہی ہے اس کے امپلائی سے ریلیٹڈ اس کے اوپر کیا کیا رسک انوالو ہیں. اس کے بعد کیا ہے لکنگ ایٹ مینجمنٹ اسورشن فار فکسڈ ایسٹ ٹرانزیکشن. مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہم دیکھیں گے کہ فکس ایسٹ سے ریلیٹڈ کیا ٹرانزیکشن ہوتی ہیں. تو یہ 5 مین امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہم اس چیپٹر میں انشاءاللہ کور کریں گے. اب نیکسٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے سلائڈس میں لکھا ہوا ہے اوور ویو, مطلب اس چیپٹر میں ہم دیکھنے کے والے ہیں. ایک چھوٹی سی ہم نے آپ کو لائن لی ہے یہاں سے اب آپ کی بک سے, تاکہ آپ کو وہ میں کلیئر کر پاؤں, وہ سمجھا پاؤں کہ بیسیکلی اس چیپٹر میں ہوگا کیا. وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس چیپٹر کے ہم نے اس پریویس سلائڈ میں دیکھا ہے کہ اس چیپٹر میں ہم پڑھنے کے والے ہیں. اس کے بعد ہم کتنے یعنی کہ نا کن چیزوں کو جان لیں گے کہ مطلب اس فکس ایسٹ یا اس طرح کی چیزوں سے ریلیٹڈ اگر ہم آڈیٹنگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک آڈیٹر کو کیا کچھ پتہ ہونا لازمی ہے. تو آفٹر دیٹ اس چیپٹر میں ہونے کے والا ہے, اس چیپٹر کا اوور ویو کیا ہے. دس چیپٹر از یور انٹروڈکشن ٹو آور کلائنٹس ادر ایسٹس. یہ چیپٹر آپ کو بریف کرے گا, آپ کو ایک اوور لک دے گا, آپ کو انٹروڈیوس کروائے گا آپ کے کلائنٹ کے ایسٹ سے, انکلوڈنگ اکاؤنٹ, اس کے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ آن دا بیلنس شیٹ. بیلنس شیٹ کے بارے میں بتائے گا ڈیٹ آر سیمیٹرنگ آف کرنٹ اینڈ لانگ ٹرم ایسٹس. اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو ایسٹس کے بارے میں بیسیکلی بتایا جائے گا. کچھ ایسٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں. کرنٹ ایسٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کہ ایزیلی کنورٹ ہو جاتے ہیں انٹو کیش فارم. مطلب کہ میرے پاس کوئی چیز ہے, میں اس کے جو سیل کے لیے چیز تیار ہوئی ہوئی ہے اور اس کی وہ بکتی ہے اور ساتھ ہی پیسہ آ جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو کہ پیسے میں بہت جلدی کنورٹ ہو جاتی ہیں, کچھ لمیٹڈ ٹائم کے اندر وہ پیسے میں کنورٹ ہو جاتی ہیں, تو انہیں بیسیکلی ہم کرنٹ ایسٹ کہتے ہیں. اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کیش فارم میں کنورٹ ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے, تو اس کو ہم جو کہتے ہیں وہ لانگ ٹرم ایسٹس کہتے ہیں. اور لانگ ٹرم ایسٹس اس سینس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 5 سال 10 سال چلنے والے ہوتے ہیں. مطلب آپ نے ایک مشینری انسٹال کی ہے تو اس مشینری کی جو ویلیو ہے وہ مشینری اپروکسیمیٹلی وہ آپ کی 10 سال چلنے والی ہے یا 15 سال چلنے والی ہے, یا اس طرح کی اس کی ٹائم ڈیوریشن ہے. اس کے بعد وہ مطلب کہ اس کے پرزوں کو رنگ لگ جائے گا یا اس کے پرزے اس طرح سے کام نہیں کریں گے. لیکن ہر ایک جو مشین ہوتی ہے نا اس کی ایک لمیٹڈ ٹائم ویلیو ہوتی ہے, اس کو ہم لانگ ٹرم ایسٹس بھی کہتے ہیں. ایسے ایسٹس جو کہ ہمارے ساتھ ہماری بزنس میں لانگ ٹرم رہتے ہیں. مطلب آپ نے جو بلڈنگ بنائی ہے, جو آپ نے مشینری ایک پرچیز کی ہے, ایسی مشینری جس کے اوپر ورکرز نے کام کرنا ہے, اور وہ ایک بہت بڑی مشینری ہے, وہ اپروکسیمیٹلی 50 لاکھ کی آتی ہے, 1 کروڑ کی آتی ہے, تو وہ ایک ہی دفعہ فکس ہوتی ہے اور وہ تقریباً 20 سال 30 سال تک وہ آپ کے ساتھ رہے گی. کچھ ہوتی ہیں ان کی لائف ٹائم جو ہے 50 سال بھی ہوتی ہے. تو ہم ان چیزوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ کون سے جو ہیں وہ کرنٹ ایسٹس ہیں جو کہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں, ان کو دوبارہ لینا ہوتا ہے, اور کچھ ایسٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت لمبے عرصے کے لیے ہوتے ہیں. اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں یو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دا ٹینجیبل ایسٹس.
اس کے بعد ہم جو جتنے ٹینجیبل ایسٹس ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کون کون سے ٹینجیبل ایسٹ ہوتے ہیں, کون کون سے انٹینجیبل ایسٹ ہوتے ہیں. یہ آپ کی جو اکاؤنٹنگ ہے نا, جو آپ بیسیکلی ہماری جو مینجمنٹ کی فیلڈ ہے, جو ہماری اکاؤنٹنسی کی فیلڈ ہے, یا اس طرح کی جو بھی ہم جس فیلڈ میں سے ہم پڑھ رہے ہیں بیسیکلی, تو اس کے اندر کیا ہے کہ یہ آپ کے بیسکس ہیں, آپ کو پتہ ہوگا ان چیزوں کے بارے میں. ٹینجیبل ایسٹ کیا ہوتا ہے جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں, جس کو ہم فزیکلی دیکھ سکتے ہیں, کاؤنٹ کر سکتے ہیں, آل دیٹ. اس کے بعد اسی کے اگینسٹ آتے ہیں انٹینجیبل ایسٹ, ایسے ایسٹ جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے, جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے, پر لیکن وہ ویلیو رکھتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ایک اچھی ویلیو رکھتے ہیں, کمپنی کو بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے. آفٹر دیٹ پری پیڈ ایکسپینسز, میں نے آپ کو آگے ایک ایگزامپل دیا کہ پری پیڈ ایکسپینسز کیا ہوتے ہیں. بیسیکلی ہم پہلے اس کے اوپر کیا کر لیتے ہیں, پہلے ہم پے کرتے ہیں, پہلے ہم اس کے اوپر ایکسپینس کر لیتے ہیں, اینڈ دین ہم اس کے اوپر اس کو فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے بیلنس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دیا, لوڈ کی ایگزامپل آپ کو دی, کریڈٹ کی. اس کے بعد کیا ڈیفرڈ چارجز. ڈیفرڈ چارجز ہوتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کس طرح کے ڈیفرڈ چارجز ہو سکتے ہیں وہ ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. تو ہمیں بیسیکلی اس چیپٹر کے اندر یہ کچھ چیزیں ایسے ایسٹس کو کلیئر کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہمارا کلائنٹ کے پاس اس ایسٹ سے ریلیٹڈ اس کی کنڈیشن کیا ہے. بیسیکلی وہ ان سب چیزوں کے اندر کس کنڈیشن پہ لائی کر رہا ہے, کیا وہ ان چیزوں کے اوپر اس کا کنٹرول ہے, وہ اسٹرانگ ہے, وہ نیگیٹو تو نہیں ہے, مطلب کہ ڈیفرڈ پیمنٹ زیادہ تو نہیں ہے, پری پیڈ ایکسپینسز کم تو نہیں ہے, انٹینجیبل ایسٹس کی ویلیو بہت کم ہے, ٹینجیبل ایسٹس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. تو ہمیں ہر چیز کو بیسیکلی اوور لک کرنا ہے اور اس کو ایک رپورٹ بنا کے دینی ہے, جو کہ آڈیٹر کا کام ہے. اس کے بعد کیا ہے, یہ اوپر ٹاپ پہ ہیڈنگ لکھی ہے, ٹریکنگ ٹرانزیکشنز دیٹ افیکٹ فکس ٹینجیبل ایسٹس. ہمیں وہ چیزیں ساری دیکھنی ہے جو کہ فکس ایسٹ کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں. لوکنگ ایٹ ٹائپ آف پراپرٹی, پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ. اب دیکھیں آپ کے اس نے یہاں پہ بتایا کہ وہ ٹائپس دیکھو جو کہ آپ کو بتا سکتی ہیں. یو کین فائنڈ یور پراپرٹی, پلانٹ اینڈ اکوپمنٹس. اسے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو پہلے تو یہ ہمیں یہ انالائز کرنا ہے, یہ چیز ایویلویٹ کرنی ہے, یہ چیز چیک کرنی ہے کہ ہمارے جو کلائنٹ ہے جس کے لیے ہم آڈیٹنگ کر رہے ہیں اس کی پراپرٹیز کون کون سی ہیں, اس کے کتنے یعنی کہ بلڈنگز ہیں, اس کی کتنی بڑی اس کی لینڈ ہے. لینڈ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ وہ پروڈکشن کر رہے ہیں, جہاں سے ان کی پروڈکشن ہو رہی ہے, یہاں پہ ان کی چیز اگائی جا رہی ہے. وہ ٹماٹر کا بزنس کر رہے ہیں, وہ جو ہے کسی بھی طرح کا بزنس کر رہے ہیں, وہ دالیں اگا رہے ہیں, وہ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں, تو وہ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. تو ان کی جو لینڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کو چیک کرنا. پلانٹ اینڈ اکوپمنٹس ان دا ایسٹ سیکشنز آف اٹس بیلنس شیٹ. تو ہمیں پہلے تو سب سے امپورٹنٹ یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم ان کی بیلنس شیٹ دیکھیں اور ان کا ایک پورشن دیکھیں فکس ایسٹس کا, اور ڈیٹیل سے دیکھیں کہ فکس ایسٹ کے اندر بیلنس شیٹ میں جو پورشن ہے ان کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیلنس شیٹ جو ہے نا ایک پراپر طریقے سے, ایک پراپر وے سے بنائی جاتی ہے. یہ نہیں کہ وہ اسی طرح سے بنا دی جاتی ہے رفلی. بیلنس شیٹ بنانے کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایسٹس کی کیٹیگریز بھی لکھتے ہیں, جب ہم ایسٹس کو بھی نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ اوپر سب سے پہلے کرنٹ ایسٹس آتے ہیں, پھر فکس ایسٹس آتے ہیں, اس کے بعد جو ہے انٹینجیبل ان کی بھی کیٹیگریز بیسیکلی ہمیں ہیڈنگس بیسیکلی ہم نے دی ہوئی ہوتی ہیں, اس کے ایک پورشن بنایا ہوا ہوتا ہے, اور اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, ہم انفارمیشن پٹ کرتے ہیں. سو ہمیں بیلنس شیٹ کو دیکھ کے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کتنے ٹینجیبل ایسٹس ہیں, کتنے انٹینجیبل ایسٹس ہیں, ان کی بلڈنگ کی ویلیو کیا ہے. بیسیکلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈنگ, آپ کو پتہ ہے بلڈنگ کم کیسے ہو جاتی ہے, مطلب لاسٹ ٹائم 1,30,000 دفعہ 90,000 لکھ دی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے 90,000 کیسے ہو گئی ہے. 90,000 اس لیے ہوگی, 90,000 اس لیے ہو گئی کیونکہ اس کی ڈیپریسیشن ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اپریسیشن بھی ہوتی ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا, بلڈنگ کی ویلیو مطلب اس پرٹیکولر ایریا کی ویلیو وہ اپریسیشن ہوتی ہے. نارملی جو زمین ہوتی ہے نا اس کی اپریسیشن ہوتی ہے, مطلب کہ آج وہ 1 لاکھ کی ہے, سال بعد وہ 1,05,000 کی جاتی ہے, آہستہ آہستہ کر کے وہ بڑھتی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ویلیو اپریسیٹ کرتی ہے. مطلب سونے کی آپ ایگزامپل لے لو کہ آپ نے 5 سال پہلے 1 تولہ سونا لے کے رکھ لیا تھا, تو اگر آج جا کے آپ اسے بیچو گے تو اس کی ویلیو اپریسیٹ کر گئی ہے. وہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو نقصان نہیں ہوا, وہ شاید 2 گنا آپ کو فائدہ ہو گیا, 3 گنا آپ کو فائدہ ہو گیا اس کے اوپر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھنی ہے کہ اس بیلنس شیٹ کے اندر اس کی بلڈنگ کی ویلیو ابھی کیا شو کر رہی ہے, اس کی لینڈ کی ویلیو ابھی کیا شو کر رہی ہے, اس کے ایکوپمنٹس کا مطلب ہوتا ہے وہ سارے مشینری, وہ سارے اوزار جن میں جو کہ وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے بزنس کے اندر, اس کو بیسیکلی ایکوپمنٹس کہتے ہیں. تو ان ساروں کو ڈیٹیل سے دیکھنا, اس کی اگر بلڈنگ اپریشیٹ کر رہی ہے تو اس کی ویلیو کو دیکھنا. اس کے اگر ہم 5 سال کا آڈٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کی
یہ ویلیو کو دیکھیں کہ 5 سال پہلے ایک ہی بلڈنگ تھی ان کے پاس پر، لیکن اگر وہ اپریشیٹ ہوئی ہے، ڈیپریشیٹ کی ہے، وہ اس کی ویلیو میں کمی آئی ہے، اس کی ویلیو میں اضافہ ہوا ہے، تو وہ ہمیں بیسیکلی چیک کرنا ہے اور انہیں بیسیکلی اس کے اوپر رپورٹ بنانی ہے۔ اس کے بعد لینڈ، جو زمین وہ استعمال کر رہے ہیں، جس کے اوپر وہ فصل اگا رہے ہیں، جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، اس کی ویلیو کو بیسیکلی دیکھنا، اس کو ڈیٹیل سے ایویلویٹ کرنا، اس کی ویلیو بیلنس شیٹ کے اندر اس کی جو ویلیو بتائی گئی ہے، اس کی جو چیزیں بتائی گئی ہیں، اس کو وہاں پہ بھی چیک کرنا، اس کو فزیکلی بھی چیک کرنا اور ان کو دیکھنا کہ واقعی میں یہ ان کی ہی زمین ہے یا نہیں۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اس کا استعمال، کہ آپ جو استعمال کر رہے ہو بلڈنگ کا، اس کو جو آپ کے ورکرز ہیں وہ کتنا افیکٹولی استعمال کر رہے ہیں، کیا اس کو نیگیٹولی استعمال تو نہیں کر رہے، مطلب وہ بلڈنگ کو بہت زیادہ مس یوز تو نہیں کر رہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اکوپمنٹس، جو آپ کی مشینری ہے، کیونکہ مشینری کو آپ جتنا افیکٹولی اپنا سمجھ کے استعمال کرتے ہو کہ ٹائملی اس کو، اگر جیسے ایک بائک کی ایگزامپل ہے کہ بائک کا آپ ہر منتھ اگر کام کرواتے ہو، آپ اس کی مینٹیننس رکھتے ہو، تو اس کی ٹائم جو ہوتا ہے نا، ٹائم پیریڈ وہ بڑھ جاتا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ جو اس کی لائف ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح سے فرنیچر اینڈ فکسچر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی کمپنی کے اندر جو ہے نا فرنیچر پڑا ہوا ہے، لائک ٹیبل، چیئرز، اس طرح کی جتنا بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ کب سے لی گئی ہیں، ان کی ویلیو کیا ہے، ان کی ایسٹس کی ویلیو کیا ہے، آل دیٹ وہ سارا بیسیکلی ریکارڈ وہ چیک کرنا، وہ کس کی ذمہ داری ہے، ان کی ویلیو دیکھنا، اور وہ ویلیو بالکل ایگزیکٹ وہاں پہ ہے جو ان کی ویلیو فزیکلی ہے، اس کو چیک آؤٹ کرنا، یہ بیسیکلی آڈیٹر کی ذمہ داری ہے، اور آڈیٹر اس کو چیک کرنے کے بعد ایک پوری رپورٹ ان کو اپنے کلائنٹ کو جمع کروائے گا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو فکس ایسٹ پرچیزز، اب جو فکس ایسٹ ہے اس کی پرچیز سے ریلیٹڈ، کیا واقعی میں ہمیں فکس ایسٹ پرچیز کرنے چاہیے تھے، کیا فکس ایسٹ کی ویلیو جو بتائی جا رہی ہے اتنے کا ہی پرچیز کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے سارے کویشچنس کو آڈیٹر نے کلیئر کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے کلائنٹ نے جو چیزیں کی ہوئی ہیں اپنے فکس ایسٹ کو پرچیز کرنے سے ریلیٹڈ، بیسیکلی یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہیں اور آپ اس کا آڈٹ کر رہے ہیں، تو شیئر ہولڈر نے تو پیسہ لگایا ہوا ہے، پر لیکن چیزیں کون خرید رہا ہے، مینجمنٹ خرید رہی ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ پیسہ تو انہوں نے دے دیا، پر جو فکس ایسٹ پرچیز کیا گیا، کیونکہ فکس ایسٹ جو ہے وہ 2-3 ہزار یا 1-2 لاکھ کا نہیں آتا، فکس ایسٹ ہمیشہ بہت بڑی ویلیو میں آتا ہے، لائک ایک مشینری انسٹال کرنی ہے فکس ایسٹ کے لیے، تو میں نے آپ کو آگے ایگزامپل دیے، تو ہو سکتا ہے کہ 1 کروڑ کی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 50 لاکھ کی بھی ہو، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس کو چیک کرنا کہ کیا وہ اس چیز جو لی گئی ہے، کیا وہ 50 لاکھ جو کہ اس پہ لگایا گیا ہے، کیا وہ 50 لاکھ ویلیو بھی رکھتا ہے، اتنی اس کی ویلیو ہے بھی ہے کہ اس کے 50 لاکھ لگایا گیا ہے۔ ایکسپیکٹ فار دا ایلوکیشن آف لینڈ، اس کے بعد آپ کی لینڈ، بلڈنگز، اکاؤنٹنگ آف فکس ایسٹ پرچیز اسٹریٹ فارورڈ، تو ہمیں بیسیکلی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو چیز وہ خریدی گئی ہے، پیچھے ہم جتنی چیزیں بات کر کے آئے ہیں، فکس ایسٹ کے اوپر کتنا پیسہ لگایا گیا اور کس طرح سے لگایا گیا۔ دس سیکشن ایکسپلین دا بیسک پروسیس، اب یہ ہمیں بتائے گا کہ وہ خریدا کس طرح سے گیا ہے۔ اینڈ ایکسٹرا کیئر یو ہیو ٹو ٹیک کیئر لینڈ اینڈ بلڈنگس، کہ جو ہمارے ورکرز ہیں، جو ہم اس کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں، بیسیکلی وہ کتنی ایکسٹرا ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں، وہ کتنی محنت کر رہے ہیں، کیا چیز کرنے میں، وہ یہ چیز کرنے میں کہ وہ کتنا بیٹر وے سے وہ اس کو چل سکتے ہیں لے کے، کہ مطلب آپ کو میں نے بتایا کہ ایک بائک کی ایگزامپل دی، آپ اس کے اوپر پیسہ لگاتے تو اس کی مینٹیننس کرنی ہوتی ہے، اسی طرح سے بلڈنگ یا مشینری جو ہے اس کی بھی مینٹیننس لازمی ہے۔ اگر آپ ایک بلڈنگ کی ویلیو 20,000 ہے کہ اس کو بعد اس کو بہتر کرنا پڑے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی لائف ٹائم 25 سال ہو جائے اگر آپ اس کی مینٹیننس کرواتے ہیں۔ اٹ مینس دیٹ کہ آپ اس کو جو ہے پینٹ کروا کے رکھتے ہیں، اس کو سین سے بچاتے ہیں، سین نہیں ہونے دیتے اس کی دیواروں کے اوپر، اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ اس کو ٹائملی ریزالو کر لیتے ہیں، اس کی مینٹیننس رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بلڈنگ ہے اس کی لائف بڑھ جائے گی، اس کی ٹائم پیریڈ وہ 20 سال سے 25 سال 30 سال چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی کیئر کر رہے ہیں، اس کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو بیسیکلی افیکٹ ہوگا۔ میں نے آپ کو یہی چیز بتائی ہے کہ بلڈنگ کی اپریسیشن بھی ہوتی ہے، اس کی ڈیپریسیشن بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں تو اس کی لائف ٹائم بڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپریسیشن ہو رہی ہے، اس کی ویلیو بڑھنے کا مطلب کیا ہے، اس کی اپریسیشن ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس کی ٹیک کیئر نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو نہیں سنبھال رہے ہیں، اس کو مشینری جو بھی آپ نے اتنی مہنگی مشینری لی ہوئی ہے اس کی مینٹیننس نہیں کروا رہے ہیں، اس کو بس استعمال کر رہے ہیں، تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو وہ نظر آئے گا کہ مشین بالکل تباہ ہو گئی ہے اور ہمیں اب اس کے اوپر 50 لاکھ کا خرچہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کی بیلنس شیٹ کے اندر ویلیو بتائے گی کہ یار 2005 کے اندر یہ مشینری کی یہ ویلیو تھی،
2004 میں یہ ویلیو ہوگی کم ہو رہی ہے, پھر 2003 میں اور کم ہو گئی ہے. اٹ مینس دیٹ کہ یہ مشینری ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, اس کو چینج کرنا پڑ جائے گا, تو اس کی مینٹیننس لازمی ہے. تو آپ کو ایئر دا ایئر جو ہے ایئر ٹو ایئر اس کو چیک کرنا ہوتا ہے, اس کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے. اگر وہ ڈیپریسیٹ کر رہی ہے تو اس کے اکارڈنگ اس پہ ایکشن لینے ہوتے ہیں. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آڈیٹر نے بتانا ہے کہ یہ جو آپ نے ڈیپریسیٹ کر رہی ہے, اپریسیٹ کر رہی ہے, وہ کس کس ویلیوز کے اوپر ہے, کس طرح سے. اگر ڈیپریسیٹ کر رہی ہے تو انہوں نے کیا چیزیں نہیں کی ہیں جس کے اوپر اس کو بیٹر کیا جا سکتا تھا. لینڈ اینڈ بلڈنگ سیپریٹ دا کاسٹ. اس کے بعد ہم کاسٹ نکالتے ہیں لینڈ اینڈ بلڈنگ کی, اور چیک کیا جاتا ہے بیسیکلی لینڈ اینڈ بلڈنگ کو کہ ان کی ویلیو کیا ہے اور ان کی ویلیوز کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے, یا پھر ان کے اوپر آپ پیسہ کتنا لگا رہے ہو. تو ان چیزوں کے اوپر پیسہ لگانا پڑتا ہے. بیسیکلی بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. فار اے لانگ ٹرم ہمارا ایسٹ ہوتا ہے کہ مطلب بیسیکلی ہمیں مشینری ہی کما کے دے رہی ہوتی ہے, مشینری ہی چیزیں پروڈیوس کر کے دے رہی ہوتی ہے. اب آپ جو ہمارا پیپر ورک ہوتا ہے, مطلب جو پیپر سے ریلیٹڈ جو یہ چیزیں بناتے ہیں, تو ان کی جو مشینری کٹنگ کرنے والی ہوتی ہے, وہ ہاتھ سے اتنے بڑے پیجز کو کٹ نہیں کر سکتے ایک پراپر ایک طریقے سے. اس کو ایک بالکل جتنا ہمیں ساروں کا ایک سائز چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتے. تو مشینری کا ہی سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے. تو اگر وہ مشینری ہی خراب ہو جاتی ہے, وہ مشینری بند ہو جاتی ہے, تو اٹ مینس دیٹ کہ آپ کا کام بند ہو گیا, آپ وہاں پہ اسٹک ہو جاؤ گے. تو آپ کو اس کی مینٹیننس, اس کے اوپر ٹائم دینا, اس کو احتیاط سے استعمال کرنا بہت زیادہ لازمی ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہے, چیک ڈیپریسیشن کیلکولیشن. دا سیکشن ایکسپلین وٹ کائنڈ آف انفارمیشن. اچھا اسٹوڈنٹ, اذان ہو رہی ہے, میں اذان کے بعد انشاءاللہ آپ کو فردر جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں.